اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آخری، اور قرآن کا معنی ہوتا ہے بار بار پڑھا جانے والا، یعنی وہ کتاب کی جس کو بار بار پڑھا جائے۔ کوئی بھی چیز ہے آپ 1 سے 2 بار پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے تو آپ کا دل پھر نہیں کرے گا پڑھنے کو، پر آپ قرآن پاک کو جتنی بار بھی پڑھیں گے آپ کا دل کرے گا پھر پڑھیں، زیادہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا معجزہ بنایا ہے۔ پھر اس کے اندر 30 سپارے ہیں۔ اتنی بڑی کوئی پہلے کتاب تھی نہیں، 4 بڑی کتابیں اتری ہیں اور باقی تو چھوٹی چھوٹی کتابیں تھی، پر قرآن جیسی کوئی کتاب پہلے نہیں تھی۔ تو پھر پہلی جو کتابیں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی، تو ان میں تبدیلیاں ہو گئی۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت خود کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا یہی طریقہ جو ہے نا جاری فرمایا کہ جیسے اب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھیں گے، پھر آگے اوروں کو پڑھائیں گے، تو یہ وہ طریقہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا اس طریقہ معنی اور الفاظ کا رکھا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں قرآن پاک زبانی یاد کرتے ہیں، دیکھ کے نہیں یاد کرتے، تو وہ بھی اللہ رب العزت نے ایک اس کے جاری کیا ہے اس کے حفاظت کا طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کی حفاظت اپنی ذمہ لی ہے، اور اس میں بہت ساری آیات، بہت ساری صورتیں، رکوع ہے۔ انشاءاللہ یہ سب اپنے موقع پہ ہم پڑھیں گے۔ اور قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جب قرآن کا ہم نسخہ نکالتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہاں پر اوپر آپ کو پیج نظر آ رہا ہے جی، سب سے اوپر ہے سورۃ الفاتحہ، جیسے سورہ، اس دن بھی ہم نے پڑھا تھا کہ سورت کا معنی ہوتا ہے بلندی، اونچائی، اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ الگ کرنے والی، ایک سورت دوسری سے الگ ہے۔ تو سورت اب یہاں پر الفاتحہ کہا گیا۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے نا شروع کرنا۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ آپ اگر کسی کو کہ بھی مجھے نظر ہے آپ دم کر دیں تو آپ دیکھیں گے وہ سورت الفاتحہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے بہت سارے نام ہمیں دیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سورت شفا بھی ہے۔ یہ سورت، اس میں مانگنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح اللہ پاک سے مانگا جاتا ہے، لیکن اس کا مشہور نام جو یہاں رکھا گیا ہے وہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے شروع کرنا یا کھولنا، کیونکہ یہیں سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے، کھولا جاتا ہے۔ تو جب اس کا نام سورۃ الفاتحہ پڑھا، مکیۃ، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، جب آپ مکہ ہی میں رہتے تھے تو اس وقت جو آپ کا عرصہ گزرا اور جتنا قرآن شریف اترا، ان صورتوں کو مکیہ کہتے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں چلے گئے تو اس وقت کا جو عرصہ تھا، پھر اس کے بعد جتنا باقی قرآن کریم کا حصہ اترا تو وہ مدنیہ ہے۔ پھر آگے یہاں پر آپ عربی میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہی 7 آیات، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ 7 یعنی یہاں 7 آیات ہے۔ آیات یعنی اس کے اندر یہ جو سرکل بنا ہوتا ہے نا گول سا، یہ وقف ہوتا ہے، فل سٹاپ ہوتا ہے پہلا، یعنی پہلے آپ اس کے اندر دیکھیں گے ایک لکھا ہوا ہے، دوسری جگہ جب آپ یہی والا فل سٹاپ دیکھیں گے تو اس کے اندر 2 لکھے ہوئے ہیں، تو یہ آیات ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کے اندر 7
آیات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن شریف جب خاص کر کے پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی پوری آیت قرآن کے اندر نہیں ہے جیسے بسم اللہ پوری آیت قرآن میں موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ الفاظ فرمائے ہیں ارشاد قرآن میں کہ آپ اللہ کی پناہ میں آئیں۔ تو ہم جب قرآن شریف شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ، ادھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ اللہ کی پناہ میں آئیں، تو جب بندہ اللہ ہی کی کتاب کو شروع کرتا ہے تو کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ اب آپ یہاں دیکھ رہے شیطان نام آیا ہے۔ شیطان دراصل جو ہے نا جن ہوتے ہیں، دو طرح کی دنیا میں مخلوق ہے جن سے اللہ تعالیٰ حساب لیں گے آخرت میں، اور جن کا باقاعدہ باقی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پرندے جانور جو بھی پیدا کیے، جتنی مخلوق پیدا کی ہے، ان کا جینے کا مقصد بس وہ کھاتے پیتے ہیں، انسان کے نفع فائدے کے لیے ہیں، باقی جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان اور جنات جو ہے نا یہ فوت ہو کر ختم نہیں ہوں گے، ان سے باقاعدہ پوچھ تاچھ ہوگی۔ تو سب سے بڑا جنوں میں جو ہے نا وہ شیطان ہے۔ شیطان بہت عبادت گزار تھا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے اتنی زمین پر عبادت کی کہ زمین کو اپنی عبادت سے بھر دیا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ اور پھر اس کی عبادت کو دیکھتے ہوئے وہ فرشتوں میں شامل کیا گیا، بلکہ بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ وہ فرشتوں کا استاد اور معلم بھی تھا، تعلیم دیا کرتا تھا، معلم تھا۔ تو اب جب فرشتوں میں وہ شامل ہو گیا تو وہ خود کو نہ بہت بڑا جاننے لگا کہ میں فرشتوں سے بھی زیادہ اونچے مقام کو ہو گیا، کیونکہ مجھے ٹیچر بنا دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے ایک موقع پہ یہ کہا کہ جب حضرت آدم کو بنانا چاہا تو یہ کہا کہ آپ نا سارے فرشتوں سے کہا، اور اس کو بھی الگ سے نہیں، سب کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، پھر اس نے نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں بڑا ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، میں فرشتوں کا استاد ہوں، میں انہیں سجدہ نہیں کر سکتا اور نہیں کروں گا۔ بہت اس نے باتیں کی۔ اس کے جواب میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا جب میں نے تجھے کہا تھا کہ تو سجدہ کر تو نے کیوں انکار کیا، پھر اس کے جواب میں اتنی اس نے لمبی تقریر کی تھی کہ یہ وجہ ہے میں نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے شیطان بنا دیا۔ جو ہم اعوذ باللہ میں شیطان لفظ بولتے ہیں، یہ شیطان اس وجہ سے شیطان ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ یہ جو شیطان ہے اس نے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ یہ انسان جسے میں نے زمین سجدوں سے بھر دی اور فرشتوں میں بھی شامل ہو گیا، اور بس ایک سجدے کی وجہ سے، اور وہ بھی انسان کو کرنا تھا، اور آپ نے مجھے میرے مقام سے گرا دیا، تو میں سدا کے لیے ان کے ساتھ نہ دشمنی رکھوں گا، انہیں کبھی آپ کا بننے نہیں دوں گا، کیونکہ ان کی وجہ سے میں آپ سے دور ہو رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے نا، انہیں چاہے تو جتنا بھی ان پر محنت کر، انہیں ورگلا، انہیں اپنا بنا، وہ کبھی تیرے نہیں ہو پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ آیات، یہ ایک دعائیہ ہے، یہ دے دیا کہ آپ جب یہ پڑھو گے تو شیطان آپ کے پاس بھی نہیں آ پائے گا۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ اسی لیے بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ گھروں کے اندر کے جھگڑے، آپس خاندانوں کے تعلقات جو خراب ہو جاتے ہیں، اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اپنی طاقت کے مطابق جتنا پڑھ سکتے ہیں طے کر کے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کا امن دیتے ہیں، ہر طرح کی پریشانی سے بچاتے ہیں۔ پھر اعوذ باللہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باقاعدہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور یہ حضرت سلیمان اللہ کے ایک پیغمبر
تھے، انہوں نے ایک جن بادشاہ خاتون تھی، لیکن وہ سارے عبادت کرتے تھے اس کی سورج کی، تو ان کو دعوت دینے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا تھا، اور اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ایسی برکت رکھی ہے اس کے اندر کہ وہ خط ایک پرندہ حالانکہ لے کے گیا تھا، لیکن ملکہ بلقیس جو تھی، جو جن وہ تھی تو جن لیکن انسانوں پہ حکومت کرتی تھی، وہ مسلمان ہو گئی، ان کا خاندان یعنی مسلمان ہو گیا، وہ جہاں حکومت کرتی تھی وہ رعایا مسلمان ہو گئی اس آیت کی برکت سے۔ تو یہ ہمارے قرآن پاک کی ہر سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، سوائے سورۃ التوبہ کے، کیونکہ وہ سورۃ الانفال کا ہی حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ توبہ کو کیونکہ ہر سورت جس جگہ پر ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہاں اس کو رکھنا ہے، یہ یہاں پڑھی جائے گی، کیونکہ اس دور میں قرآن کریم پتوں پہ یا پتھروں پہ یا کپڑوں پہ یا ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، باقاعدہ اس طرح نہیں تھا۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ بتاتے تھے کہ اس جگہ لکھو، پر جب سورۃ توبہ کا نمبر آیا اور وہ اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی نہیں، اور آپ اس جہان سے پردہ کر گئے۔ تو پھر سارے اصحاب جب جمع ہوئے آپ کے شاگرد، تو انہوں نے جب دیکھا کہ سورہ انفال کے اندر وہی جو باتیں وہی ساری سورۃ توبہ کے اندر بھی ہیں، تو انہوں نے پھر اس سورۃ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھ دیا، صرف اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں، باقی ہر جگہ بسم اللہ ہے۔ تو بسم اللہ کی میننگز بھی ہم نے پڑھ لیے تھے، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ بسم اللہ ہی، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ آیت جب اتری تھی تو اتنے اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے زمین پر آئے تھے اس آیت کو لے کر کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جانا کہ شاید بہت کالے بادل آ گئے ہیں کہ زمین پر سایہ پڑ گیا ہے، جس طرح بادل چھا جاتے ہیں۔ تو پھر بتایا گیا کہ بہت بڑا جمع غفیر یعنی بہت بڑا رش بسم اللہ شریف کو لے کے آیا تھا۔ تو بسم اللہ بہت برکتوں والی ہے، جس کام کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس کام کو کبھی رد نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارے بڑے اکابرین، ہمارے صحابہ، ہمارے بڑے بزرگ لوگ کوئی کام بھی بسم اللہ کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ تو برکتوں والی ہے یہ سورہ، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، ایون کہ گاڑی پر بیٹھتے ہوئے، ویسے تو دعائیں ہیں لیکن سب سے پہلے بسم اللہ، گاڑی سے اترتے ہوئے، اپنی جاب پر جب آپ جاتے ہیں، دفتر میں انٹر ہوں تب، نکلے تب، دعائیں ہیں ہر جگہ کی اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن بسم اللہ کو ضروری قرار دیا جائے۔ بلکہ گھروں کے اندر جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ شیطان دروازے پہ رک جاتا ہے، پھر وہ نہ انسان کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی کسی بھی کھانے پینے رہن سہن میں وہ شامل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ربی پرورش کرنے والا ہے، العالمین سارے جہانوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے نا کل کائنات اتنی خوبصورت اتنی بڑی بنائی ہے، یہ جہان، قرآن جب ہمیں آخرت کا جہان بتاتا ہے، قرآن کریم جب ہمیں اس جہان سے آنے سے پہلے کے سارے حالات بتاتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس کو بنائے۔ تو جب اور آپ انٹرنیٹ ہے یا آپ جاتے ہیں کہیں پر، آپ اللہ کی زمین کو دیکھتے ہیں، وہاں کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل، اور ہاں جتنے بھی کافر لوگ ہیں اگر ان سے پوچھا جائے تو ان کا دل اس بات پر گواہ ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا۔ تو پھر ایسی ذات کے جو کل کائنات کو تنہا بنانے والی ہے، ہر طرح کی تعریف کے لائق وہ ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ربی پالنے والا ہے، العالمین سارے جہانوں کو۔
جب ہمارا یہ قرآن پاک اترا تو اس وقت تو آپ کو نے ہسٹری پڑھی ہوگی نا کہ سارے لوگ بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں بتایا پہلی آیت کے اندر ہی کہ جب اللہ تعالیٰ کل کائنات کو اپنے ہاتھ سے بنا سکتا ہے، اپنے کن لفظ سے بنا سکتا ہے، تو اس کے لیے ان کو پالنا سنبھالنا کون سا مشکل ہے۔ تو کل کائنات کو اللہ ہی پالنے والا ہے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو اپنے اس جہان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر مہربان ہے، یا کوئی اس کو مانے نہ مانے، اللہ رب العزت سب سے محبت کرتے، سب کو عطا کرتے ہیں۔ لیکن رحیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کے اندر پائی جانے والی خوبی ہے جو آخرت کے لیے ہے۔ تو آخرت میں یہ ہے کہ کوئی نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کافروں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھیں گی بھی نہیں، اور ان کے لیے تو وہ کوئی بھی انتظامات نہیں ہوں گے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا، کیونکہ کتنے فلاحی کام کرتے ہیں یہ لوگ، کتنے لوگوں کے کام آتے ہیں، پر ان سب کا ثواب انہیں اسی جہان میں دے دیا جاتا ہے، اچھے گھروں جاب کی صورت میں، رہن سہن کی صورت میں، صحت کی صورت میں، اسٹیٹس کی صورت، سب یہیں پر دے دیا جاتا ہے۔ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، آخرت میں ہے اگر کسی کے لیے تو وہ صرف اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تو مالکی بادشاہ ہے یوم الدین، قیامت کے دن کا۔ جیسے پہلے کی قومیں ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یا اس وقت کے مکہ کے مشرکین تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ پہلی بات ہے آخرت نہیں آئے گی، اگر آئے گی بھی تو پھر ہمارے یہ خدا جنہیں ہم مکہ حرم جیسے گھر کے اندر رکھتے ہیں، یہ ہمارے وہاں کام آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور جگہ پر کہ وہ اگر ملاقات ہی نہیں ہوگی، ملاقات ہوگی تو یہ اتنا نفرت کا اظہار کریں گے ان کے خدا کہ اس وقت اپنے خداؤں کی پوجا کرنے والے لوگ تمنا کریں گے کہ ہمیں کچھ وقت کے لیے، ایک لمحے کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا جائے، تو ہم اتنی اس سے بھی کہیں زیادہ نفرت ان سے کریں گے جتنی یہ ہم سے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف ان خداؤں کی تردید کی ہے، کہا ہے کہ وہ کسی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اس جہان کا بھی مالک صرف اللہ ہے، بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ بلکہ قرآن پاک میں ہی ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب سب ختم ہو جائیں گے اور کوئی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ فرشتے بھی، یہاں تک کہ آخری اسرائیل علیہ السلام ہوں گے جو ہماری روح نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اب کون بچا ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک جی آپ بچے ہیں اور میں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسرائیل آپ اپنی روح خود نکالیں۔ تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی روح نکالیں گے اور انہیں اندازہ اس وقت ہوگا کہ روح کی کتنی تکلیف ہے نکالنے کی۔ اب جب کوئی بھی نہیں بچا تو اللہ تعالیٰ اس وقت اعلان فرمائیں گے کہ کون ہے بادشاہ، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے۔ جب کوئی آواز نہیں آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے، جو زبردست ہے۔ تو یہ ہے کہ اس جہان کا بھی بادشاہ اللہ ہی ہے۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ بعض ہم میں سے بعض کے ذہن میں ہوتا ہے کہ صرف نماز عبادت ہے، یا روزہ رکھ لینا عبادت ہے، یا حرمین شریفین کا سفر کرنا عبادت ہے، یا اپنے مال و دولت میں سے کچھ رقم اللہ کے لیے نکالنا یہ عبادت ہے۔ یہ تو بڑی عبادات ہے، انسان کا ہر لمحہ عبادت ہے اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیرے سے اور خاص تجھ سے ہی، ایاک کا معنی ہوتا ہے خاص کا، تجھ سے ہی نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت سے انسان یہ وعدہ کرتا ہے نماز کی ہر رکعت میں کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد چاہیں گے، جو گزر گیا وقت اس میں بھی اور آئندہ جو آئے گا اس میں بھی، اور آج جو لمحے گزرے ہیں ان میں بھی ہم ہر حال میں آپ کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس جہان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ یہ جہان جو ہے نا قید ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔
تو ظاہر ہے جب ایک قیدی قید کے اندر ہوتا ہے تو وہ ہر وقت تو دعا ہی کرتا رہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے نجات دے دے. تو ہماری یہ جو قید ہے اس میں ہم خود کو آزاد مانتے ہیں اور آزادی سے زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ہے قید نما. تو یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا ہے. یہاں سے آج کا سبق ہے کہ اہدینا، اپنے بندوں کو کہا ہے کہ آپ نے جب میری تعریف کر لی، مجھے بڑا مان لیا، مجھ سے عہد کر لیا کہ میری ہی آپ عبادت کریں گے اور مجھ سے ہی مدد مانگیں گے، تو اب یہ ہے کہ اب آپ کو دعائیں کرنی ہے. تو دعاؤں کا طریقہ بھی اللہ نے ہی بتایا کہ اہدینا، چلا ہمیں صراط اور راستے پر مستقیم سیدھے. جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی لے کر لائنیں لگائیں، ایک سیدھی لائن لگائی اور باقی ساری نہ اس کے مختلف لائنیں، ترچھی لائنیں، بیچ میں ٹیڑھی اس طرح لگائی. تو آپ نے وہ جو سیدھی لائن بیچ میں لگائی تھی وہ فرمایا تھا یہ صراط المستقیم ہے، یہ مجھ تک پہنچنے کا راستہ ہے. تو انسان کے لیے سب سے اہم جو اس جہان میں مانگنے کی دعا ہے وہ بہت ساری اور دعائیں ہیں. اگر ہم ماں باپ ہیں، اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور اگر اولاد ہے تو ان کے نیک ہونے کی، ان کی کامیابی کی دعائیں مانگتے ہیں، ان کے اچھے آگے جوڑ کی دعائیں مانگتے ہیں. اور اگر ہم کماتے ہیں تو اپنے مال و دولت میں ترقی کی دعا مانگتے ہیں. اور اگر ہمارا اپنا گھر نہیں ہے تو اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی آپ ہمیں اپنا ذاتی گھر دیتے. ہر لحاظ بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی اور سب سے اہم جو دعا ہے وہ سیدھا راستہ ہے. وہ علماء یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی جنت جو ہے نا وہ آسمان و زمین سے کہیں بڑی ہے، لیکن انسان کا نقصان یہ ہے کہ سب سے بڑا کہ اس جنت میں اس کے لیے 1 انچ کی جگہ بھی نہ ہو. تو جب انسان سیدھے راستے پہ چلے گا تو اسی جنت میں اللہ رب العزت کے پاس پہنچ جائے گا. تو انسان کے لیے سب سے اہم اور سب سے بڑی جو دعا ہے وہ ہے سیدھا راستہ. اپنی دعاؤں میں ہمیں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جس چیز کو مانگنا چاہیے وہ سیدھا راستہ ہے. جو اللہ ٹیڑھے راہوں پر چلتے ہوئے اتنا کچھ دیتا ہے، تو جب انسان سیدھی راہ پہ چلے گا تو اللہ کتنا نوازیں گے. سیدھی راہ سے یہ مراد ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا ہے تو کن چیزوں کو دیکھنا ہے اور کن کو نہیں، اور ہمیں سننا ہے تو کیا سننا ہے اور کیا نہیں، ہمیں کچھ قدم اٹھانے ہیں تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. یہ سب سیدھے راستے ہیں. اور پھر یہ ڈھونڈنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں کیوں بھیجا ہے، میرے کیا آنے کے مقاصد ہیں. تو جب انسان یہ اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بھی سیدھا راستہ مانگتا ہے اور اللہ سیدھا راستہ دے دیتے ہیں. اہدنا، چلا ہمیں صراط اور راستے پر مستقیم جو سیدھا ہے. صراط اور راستہ الذین، ان لوگوں کا انعام تھا تو نے انعام کیا، علیہم جن پر. انسان کسی سامنے چیز کو دیکھ کر نا اس کے مطابق آسانی سے ٹھہر سکتا ہے، اور جب سامنے کوئی نمونہ ڈیزائن نہ ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے کوئی کام کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ آپ جب مجھ سے دعا مانگیں گے تو سیدھا راستہ مانگیں گے، اور اس میں انعام یافتہ جن پر میں نے انعام کیا ہے ان کے پیچھے چلنے کی دعا کریں گے. تو قرآن پاک میں ہی آتا ہے کہ اللہ نے جن پر انعام کیا وہ سب سے پہلی جو جماعت ہے وہ نبیوں کی ہے، اور نبیوں میں سب سے آخری اور بڑے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر اس کے بعد سچے لوگوں کی ہے، اور سچے لوگوں کے بادشاہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے شہداء کی جماعت کو بنایا ہے، اور کثرت سے صحابہ شہید تھے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کا مقام بنایا ہے. یہ 4 ایسی جماعتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص انعام کیا ہے. تو ان انعام کیے گئے لوگوں کے پیچھے چلنے کے بارے میں دعا کرنی ہے. غیر المغضوبی، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر کہ غصہ کیا گیا، علیہم جن پر. اللہ تعالیٰ نے، ہم آگے پڑھیں گے کہ سب سے زیادہ ہم سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو
قوم تھی نا جو بہت اونچائیوں پر جا رہی تھی، جو اللہ کے ہاں بہت اس کا مقام تھا، وہ نبیوں کی اولاد بنی اسرائیل ہے، قرآن میں بھی ان کا زیادہ ذکر آتا ہے، لیکن انہوں نے بہت اللہ تعالیٰ کو غصہ دلایا، جب بھی کوئی حکم آتا کہتے ہم سے نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے انعامات کی ان پر بارشیں کی، اتنی نعمتیں دی کہ یہ نبیوں کی اولاد تھے، اور جنت سے ان کے لیے کھانے آتے تھے، ان سے آسمان بادل لا کر ان پر سایہ کرتا تھا، زمین کو ان کے لیے سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا کر دیا جاتا تھا، پتھروں سے ان کے لیے پانی کے چشمے نکلے، دریاؤں نے ان کو راہیں دی، پر یہ اللہ کو بہت ناراض کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے بچنے کی، ان کے پیچھے نہ چلنے کی دعائیں کرنا، ولا ضالین، اور نہ گمراہوں کی راہ پر۔ تو یہ ضالین جو لوگ ہیں یہ عیسائی لوگ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس امت کے خلیفہ ہیں، اس وقت بنیں گے جب وہ دجال کو مارنے کے لیے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح بیٹے بھی ہیں، وہ اس طرح کے آپ کی جو شادی ہے جنت میں حضرت مریم سے ہو گئی ہے، تو پھر اس لحاظ سے چونکہ حضرت مریم کے یہ بیٹے ہیں نا، تو ان کی جو قوم تھی وہ انہوں نے حضرت عیسیٰ اور مریم ہی کو خدا بنا لیا تھا، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے، ان سے سیدھا راستہ گم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جب اپنی دعا مانگیں گے تو اس میں ان جیسے بھی آپ کے اندر خوبیاں نہ آئیں، کہ جو ان کے اندر جو برائیاں تھیں وہ آپ کے اندر نہ آئیں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد ہم دل کے اندر پڑھتے ہیں آمین۔ آمین کا معنی ہوتا ہے قبول فرما، تو کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے جو بندہ آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے جب مل جائے گی تو میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا۔ تو سورۃ الفاتحہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ہر طرح کی ضرورت، ہر طرح کی بات، ہر طرح کی چاہت اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔